اللہ ذو الجلال نے یہاں 32ویں آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمائے لعب وَلَهْوٌ، یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو گھٹیا زندگی فرمایا ہے، اسے قابل تعریف چیز نہیں سمجھا۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ اور ہر کسی کی مذموم نہیں ہوتی، دنیا کی زندگی محمود بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، قابل تعریف بھی ہوتی ہے۔ اب قابل تعریف کون سی زندگی ہے اور مذموم کون سی زندگی ہے؟ دنیا میں وہ زندگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرے، دین اسلام کے مطابق گزرے، وہ زندگی قابل تعریف ہے اور نفع بخش ہے۔ اور دنیا کی وہ زندگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے، گناہ کرتے ہوئے گزرے، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرے، وہ زندگی تباہ کر دینے والی زندگی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی کے پاس تھے، سحری کا وقت ہوا تو آواز آئی کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ اب دیکھیں، شادی ہے، بیوی ہے، ایک خوبصورت ماحول ہے، ایک پرکشش مستقبل ہے، لیکن جو ہی کان میں آواز پڑی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور باہر نکل آئے جہاد کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، آواز سنی، ندا سنی، تو سب کچھ چھوڑ کر، شادی کی پہلی رات کو وہیں چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور جہاد کا قافلہ جب تیار ہوا تو چلے گئے صاحب۔ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، قتال ہوا۔ قتال کے بعد جب مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی لاشیں اکٹھی کی گئیں اور دیکھا گیا زخمیوں کو، تو ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں تھے۔ پوچھا بھئی کہاں ہیں، ڈھونڈو۔ جب انہیں ڈھونڈ کر لایا گیا، شہید ہو چکے تھے، ان کی لاش کو جب ڈھونڈ کر لایا گیا تو ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے بال گیلے کیوں ہیں، بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں جہاد کی آواز دی گئی تھی تو یہ جنبی حالت میں تھے، حالت جنابت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، اور میری آواز اللہ ذو الجلال کے پیغام کے سامنے انہوں نے غسل کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ اگر میں غسل کے چکر میں پڑ گیا تو کہیں میں نافرمانوں میں نہ ہو جاؤں۔ آواز کان میں پڑ گئی تو اب مجھے سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہنا ہے۔ غسل نہیں کیا، اور جب شہید ہو گئے تو چونکہ غسل فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے انہیں غسل دیا، فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اور اب یہ غسیل الملائکہ ہیں۔ کیا ہیں؟ غسیل الملائکہ، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم بھی اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے کانوں میں بھی دن میں 5 مرتبہ آواز پڑتی ہے، ہمیں بھی 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے
کہ آؤ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، تو اگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں مستغرق ہیں یا ہمارا دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے۔ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، یا دین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تو اللہ حضر جلال نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے، یعنی جو اللہ حضر جلال سے غافل کرنے والی چیز ہے، وہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے چٹائی پر، کھجور کے خشک پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آپ آرام فرما رہے تھے، تو جب آپ کو دیکھا گیا تو جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں، وہ چٹائی کے نشان جسم پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم فرمایا کریں اس چٹائی پر کوئی آرام دہ کپڑا، کوئی گدا کوئی بچھا دیا کریں تاکہ آپ آرام کر سکیں اور یہ جسم پر سختی اور نشان نہ ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میرے لیے اس دنیا کی اور دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا کہ میں تو یہاں دنیا میں ایک اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو سفر پر ہے اور اسے کسی سرائے میں رکنا پڑا، جو سفر کر رہا ہے اور کسی سرائے میں عارضی طور پہ قیام کرنا پڑا، تو یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ جب یہاں انتہائی مختصر وقت کے لیے رہنا ہے تو پھر یہاں کا آرام کیسا اور یہاں دل لگانا کیسا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا اور پوچھا کہ کیوں بھئی تمہارا کیا خیال ہے، یہ بکری کا مردہ بچہ جس کا ہے، جو اس کا مالک تھا، اس مالک نے اسے یہاں پھینک دیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس مردہ بچے کی کیا وقعت، کیا قدر و قیمت ہے اس کے مالک کی نظر میں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مردہ بچہ ہے بکری کا، مالک کی نظر میں اس کی کیا قدر و وقعت ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ حضر جلال کی نظر میں بکری کے اس مردہ بچے سے بھی کم ہے۔ یعنی مالک کے ذہن میں، مالک کے دماغ میں جو اس مردہ بکری کے بچے کی قدر قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے اس دنیا کی۔ بھئی دنیا اگر کوئی قابل قدر چیز ہوتی، بڑی توجہ، دنیا اگر کوئی قابل قدر چیز ہوتی تو مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو دیتا یہ دنیا کی نعمتیں؟ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے بھئی کوئی اچھی چیز، کوئی آرام والی چیز، کوئی سکون دینے والی چیز، کوئی قیمتی چیز، کوئی قابل وقعت چیز کوئی اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ تو اللہ حضر جلال نے اپنے ماننے والوں سے زیادہ دنیا اپنے دشمنوں کو دی ہوئی ہے۔ دنیا کی سہولتیں، دنیا کی نعمتیں زیادہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں قابل قدر ہیں، جن نعمتوں کی کوئی اہمیت ہے، جن نعمتوں کی کوئی حیثیت ہے، وہ صرف اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وہ کافر ان نعمتوں کے پاس تک نہیں پھٹکیں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے، جنت کو ایک نظر تک نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی قدر و قیمت ہے۔